السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرام عائشہ صدیق۔ امید ہے آپ سب کو میرا بلاگ پچھلا پسند آیا ہوگا، جو میں نے آپ کو سب بتایا کہ میں لاہور سے کس طرح مدینے میں آئی ہوں۔ تو میں یہاں پر الحمدللہ مدینہ پہنچ گئی تھی، ہم عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر میں نے میوزک لگا کر ایک ویڈیو بنائی تھی، جو کہ میں نے مطلب کہ والیوم بند کر دیا ہے اس کا، کیونکہ کاپی رائٹ نہ آ جائے۔ تو یہ میں مدینہ شریف سارا دکھا رہی تھی، چھتریاں ساری بند تھی، جو کہ رات کا کافی ٹائم تھا۔ ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز کے بعد یہ بند ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ صبح پھر میں نے ہم ظہر کی نماز پڑھنے گئے تھے، تو میں اس ٹائم بہت دھوپ تھی، بہت زیادہ تپش والی دھوپ تھی کہ آئز نہیں کھل رہی تھی۔ پھر بھی میں نے ویڈیو بنائی، مما مجھے بول رہی تھی تم کیمرہ بند کر دو، ہر جگہ کیمرہ اوپن کر لیتی ہو۔ اور یہاں میں حرم شریف میں اندر آ گئی تھی، نماز وغیرہ پڑھی میں نے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے ویڈیو بنائی، تو جنہوں نے پڑھ لی تھی وہ جا رہے تھے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی تھی وہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ سب مطلب کہ اتنا سکون تھا، اتنا ٹھنڈا تھا اندر موسم یہاں کا، کیونکہ ہر جگہ اسی چل رہے تھے۔ یہ باہر تھے، ہم حرم شریف سے نماز پڑھ کے بھی باہر آ گئے تھے، کیونکہ بچیاں باہر تھیں، اندر زیادہ ٹھنڈا اے سی تھا، بچیاں گرم اور ٹھنڈا دونوں مکس میں اب کافی بیمار ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے پھر مطلب کہ جو بڑی تھی فاطمہ تھی، وہ تھوڑی سی مطلب کہ ڈاؤن ہو گئی ہے، اور جو سیکنڈ پہ امائمہ ہے وہ بھی سسٹر کی بیٹی ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر ہم حرم شریف میں چلے گئے تھے۔ سسٹر کو میں نے اس سے کہا تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو کور کر لو، تو آپ ان کو اندر لے آؤ، باہر زیادہ گرمی ہے۔ تو پھر ہم ان کو لے کر اندر آ گئے تھے یہاں پر۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہاں بیٹھے رہے کافی دیر، تو پھر ہم باہر نکل آئے کافی مطلب کہ ہم پھر آ گئے تھے دوبارہ نماز کے لیے عصر کی۔ ہم پہلے گھر چلے گئے تھے ظہر کی نماز پڑھ کے، پھر ہم گھر آ گئے دوبارہ۔ تو یہاں پر پھر ہم مطلب کہ جا رہے تھے، کافی گرمی تھی مطلب کہ بہت زیادہ، تو پھر اسی وجہ سے پھر میں نے اندر جا کے حرم شریف کی دوبارہ سے ویڈیو بنائی، سارا دکھایا۔ تو بس مجھے لگ رہا ہے میں بھی شاید میرے سے کلپ غلط لگ گیا ہے، تو اس چیز کے لیے سوری، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کلپس کافی بنائے ہوئے تھے نا۔ تو یہ دیکھیں پھر سے یہ وہی ولاگ کا پارٹ لگ گیا ہے، تو اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی میں اس کو کیا کروں، کیونکہ میں وائس ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو میں اس کو ڈیلیٹ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے کروں، کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ ویڈیوز کو ایڈیٹنگ کرنا اور کٹ کرنے کا۔ تو انشاءاللہ میں بہت جلدی یہ بھی سارا سیکھ لوں گی۔ تو ہم نے ابھی عمرے پہ نہیں جانا، ہم نے ابھی مدینہ ہی رہنا ہے، کیونکہ مدینہ کا ہمارا زیادہ تھا، کیونکہ 12 ربیع الاول تھی، اور جب کہ آج رات 12 ربیع الاول ہے، اور آج ڈیٹ ہے میں بھی شاید 27 ہے، تو آج 12 ربیع ہے، اور انشاءاللہ صبح ہم روزہ رکھیں گے۔ تو یہاں پر میں سارا دکھا رہی تھی، چھتریاں وغیرہ۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے، تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، یا شاید مغرب کی، مجھے لگ رہا ہے مغرب کی نماز تھی، اور کافی زیادہ بادل تھے آئے ہوئے۔ تو انہوں نے پھر مطلب کہ جب بادل آ بھی جائیں نہ بھی آئیں، وہ دیکھیں میں بادل دکھا رہی ہوں، تو یہ چھتریاں نہیں کلوز کرتے، یا پتہ نہیں کلوز کر دیتے ہیں، کیونکہ میری بھی ابھی تک تو بارش نہیں ہوئی یہاں پر۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہاں پر مدینے میں بھی مجھے بارش مل جائے، اور وہاں پر بھی۔ تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک کاموں میں رکھے، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، جن کی جو بھی دعائیں ہیں وہ سب اپنی دعاؤں کو مطلب کہ اللہ سے امید اچھی رکھ کر مانگا کریں، تو انشاءاللہ قبول ہوگی ان کی دعا۔ تو یہاں پر پھر ہم رات کو عشاء کے ٹائم نماز کے لیے جا رہے تھے، نہیں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ فجر کی نماز یہاں پر ہم پڑھنے آئے تھے صبح ٹائم، بہت زیادہ سکون تھا یہاں سے۔ میں بھی آواز بند ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے وائس ریکارڈ کی تھی، اذان ہو رہی تھی یہاں پر،
تو اتنا سکون مل رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ. انشاءاللہ میں جب نیکسٹ ولاگ اپلوڈ کروں گی تو میں اس میں اپنی جو اذان کی ویڈیوز ہوں گی ریکارڈ کی ہوئی میں وہ آپ کو ضرور سناؤں گی. ادروائز میں الگ سے شارٹ ویڈیوز میں یا اکیلا مغرب فجر کی نماز جون سی تھی وہ والا کلپ میں سارا ایک الگ ڈال دوں گی اپنی یوٹیوب کے اوپر. تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیجیے گا. اتنا سکون مل رہا تھا یہاں پر سن کر نماز اذان کو، اتنا سکون، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اپنے گھر آ گئے ہیں. تو اتنا سکون مجھے اپنے ادھر جیسے مطلب کہ اکاڑا مجھے اپنا بہت سکون لگتا ہے جب میں اکاڑا جاتی ہوں. دلی سکون ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کہاں پر آ گئی ہوں جب سے ہم لاہور شفٹ ہوئے ہیں. ایسا ہی یہاں پر تھا مدینہ شریف میں حرم میں کہ پتہ نہیں اتنا سکون تھا، اتنا سکون تھا کہ ہر طرف سے اتنی پیاری پیاری آوازیں، کبھی اذان کی آواز، کبھی کوئی تلاوت کر رہا ہے، کبھی کوئی بیان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اتنا سکون مل رہا تھا. تو ہم پیچھے ہی بیٹھ گئے تھے فرش پہ، اور کیونکہ فرش بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور ہم تھوڑا سا مطلب کہ یہاں پر لوگ تہجد سے پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو جاتے بھی نہیں ہیں تہجد کے رات کو، وہ یہیں پہ رہتے ہیں. لیکن حرم شریف بند ہو جاتا ہے رات کو تہجد سے پہلے، وہ صحن میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ. تو جب تہجد کے لیے کھلتا ہے تو لوگ تہجد پڑھنے کے لیے اندر آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر مطلب کہ سارا میں نے ہم پیچھے ہم فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے. فرش ٹھنڈا بہت زیادہ تھا، سکون بھی مل رہا تھا، اور مطلب کہ لیگس کو بہت زیادہ ٹھنڈک بھی چڑھ رہی تھی. تو پھر یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ریکارڈ کیا ہے. ہم یہاں پر زیادہ چائنیز ہیں یا اٹلی کے لوگ ہیں یا باہر کے، زیادہ تر دبئی کے، یا مطلب کہ جو کالے نہیں ہوتے جنہیں کہتے ہیں، جو وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ذات ہے، پر زیادہ تر میں نے لوگ وہ نوٹ کیے ہیں کہ وہ تھے یہاں پر. تو یہاں پر مطلب کہ بہت زیادہ سکون تھا. پھر میں نے یہاں پر ایک جگہ کیمرہ رکھ لیا. تو مطلب کہ میں بہت خوش ہوں. مجھے خوشی اپنی بیان نہیں کرنی آ رہی. مجھے بہت سے ریلیٹیوز نے، بہت سی فرینڈس نے، بہت سے نیبرز نے مطلب کہ بہت کچھ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. میں نے الحمدللہ سب کے لیے دعا کی ہے جنہوں نے بھی مجھے دعا کا کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان کو نیک اور صحت مند اولاد سے نواز دے. اور جن کی مشکلات ہیں، جن کے گھر کے مسئلے ہیں، جن کی خواہشات ہیں جو نہیں قبول ہو پا رہی، اللہ پاک ان سب کی خواہشات کو، ان سب کی مشکلات کو بھی یہاں پر دور کر دیتے ہیں. چاہے بے شک اللہ تعالیٰ کے گھر کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. اسی امید سے مجھے بھی بہت امید ہے اپنے رب کے اوپر کہ اللہ ہر کسی کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہر کسی کی مشکلات کو جانتا ہے، ہر کسی کے اعمال مطلب کہ جو پریشان ہے، جس کی کوئی خوشی ہے، یا جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جس کو کوئی کاروبار نہیں مل رہا، جو اپنی اس اتنی مہنگائی کے اندر ہر کوئی دوسرا بندہ رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور یہاں پر پھر کبوتر باہر ہم آ گئے تھے. کبوتر والا چونک تھا، چونک نہیں تھا، خیر حرم سے کافی باہر تھا، وہاں پر تھا یہ. تو میں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی تھی. پھر یہاں پر ہم بادل میں دکھائی تھی. ہم سلام پیش کرنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر. انہیں کیا کہتے ہیں مجھے تو مطلب کہ سوری مجھے بھول گیا ہے. یہاں پر مجھے اکثر بھول جاتا ہے، میں بات کرتے کرتے بھول جاتی ہوں. میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی وسلم کے رسول. ہم وہاں پر زیارت کرنے گئے، مطلب اسلام کرنے گئے تھے. پھر ہم وہاں سے زیارت کرنے چلے گئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی مسجد تھی، یہاں پر ہم نے نفل ادا کیے تھے. پھر یہ مسجد جو ماما تھا تو میرے سے ورڈ غلط لکھا گیا، یہاں پہ جے لکھا تھا، میں نے جی لکھنا تھا. تو یہاں پر بھی میں نے نفل ادا کیے تھے. تو یہاں پر نفل ادا کرنے کا بھی بہت ثواب تھا. پھر یہاں پر میں نے مکہ کی مدینے کی ویڈیو لگائی جہاں پر ہم گئے تھے. اتنا سکون تھا یہاں پر بھی، یقین نہیں آ رہا تھا، آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے. اور یہاں پہ میں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا اندر ویڈیو میں لے کر آئی تھی. تو میں اپنے آپ کو اس لیے ویڈیو میں زیادہ نہیں لے کر آتی کیونکہ الاؤ نہیں ہے، میری فیملی مجھے نہیں اجازت دیتی کہ میں کیمرے کے سامنے آؤں. تو بٹ پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے تو ہم کیمرے کے پیچھے تو بات کر سکتے ہیں نا.
تو جی یہاں پر پھر میں آپ کو یہ بھی دکھا رہی تھی جہاں پر یہ سب مطلب کہ لکھا ہوا تھا. یہ بھی مجھ سے وائس ریکارڈ کلوز ہو گئی ہے کہ یہاں پر کیا مطلب کہ کس چیز کے بارے میں یہ سب کچھ تھا. تو پھر ہم یہاں سے آگے چلے گئے. پھر واپس دوبارہ ہم بہت لمبا ہمیں چکر پڑ گیا تھا یہ زیارت کا مطلب اسلام کرنے والا. تو بس پھر یہاں سے ہم آہستہ 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 چل رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس بچیاں تھیں, ہم خود بھی تھک گئے تھے اور ماما ویل چیئر پر خالہ کو لے کر جا رہی تھی. تو پھر یہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم اپنے آقا کے آئے ہیں اور ہم نے ٹھان لی تھی کہ ہم نے اپنے آقا کے سرکار کے پاس جانا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر ہم یہاں پر میں اندر والی سائڈ پہ آ گئی تھی. چھتریاں کھلی ہوئی تھی یہاں پر. میں اپنا مطلب کہ وہ جسے جنت کا کلین کہتے ہیں جہاں پر وہ جگہ ہے پرمٹ دکھا کے جانا پڑتا ہے, میں وہاں پر بھی گئی تھی. میں نے یہاں پر واپسی پر یہ ویڈیوز بنائی تھی. یہ جنت کا کلین کا جا رہی تھی میں جب, تب کا ہے یہ. تو ویڈیو مطلب کہ میں جنت کے کلین کے لیے جہاں پر جاتے ہیں نفل پڑھتے ہیں وہاں پر جا رہی تھی. تو یہاں میں نے وہاں پہ کھڑی نے باہر ہی چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے تھے اور وہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا عورتیں آ رہی ہیں, وہ گیٹ تھا واپسی کا, اور جہاں پر میں کھڑی ہوں وہ گیٹ ہے جانے کا. تو یہاں پر مجھے کافی مطلب کہ اس جنت کے کلین کے اوپر جو دعا کہتے ہیں مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے. جو انسان کی مشکلات ہیں وہ انسان اگر یہاں پہ مانگے تو قبول ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت دعا مانگی ہے. میرے دل کے قریب جو لوگ تھے ان سب کی میں نے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. اور یہاں پر میرے سے وہ ویڈیو کا کلپ بھی ڈل گیا جس ویڈیو میں نے اپنی کزن کا نیم لکھا تھا, جو کہ مطلب کہ انہوں نے مجھے اپنی دعا میں کہا تھا کہ یاد رکھیے گا. اور یہ جنت کے کلین کا اندر کا منظر تھا جہاں پر بہت زیادہ رش تھا. یہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے. جہاں پر میں نے بہت مشکل ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے 22 نفل پڑھے تھے. بہت مشکل بیٹھ کر ہی پڑھنے کا موقع ملا, کھڑے ہو کر بالکل بھی موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ یہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر جب میں بیٹھ گئی ایک دفعہ پھر میں اٹھی نہیں وہاں سے. بہت سے لوگ اوپر سے گزر رہے تھے, بہت سے لوگ کبھی پاؤں دے رہے تھے میرے ہینڈز پر, کبھی ان کا پاؤں میرے پاؤں پر آ رہا تھا. بہت زیادہ اس طرح تھی. پھر یہاں پر بہت سکون تھا. میں نے بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, اللہ تعالیٰ بس مشکلات کو دور کر دے. میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دیجیے گا بس. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے. اور یہ اس سے پہلے کا منظر جو میں ڈائریکٹ اندر دکھا دیا, یہ جنت کے کلین کے اندر کا منظر تھا. اس سے پہلے جہاں پر لائنز لگی ہوئی تھیں اور شرطیاں جو اونچی تھیں, اور آدمیوں کو شرطیں کہتے ہیں اور عورتوں کو شرطیاں مجھے میں بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی جہاں پر مطلب کہ سب نظر آ رہا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم یہاں سے نکل گئے تھے آگے زیارت کرنے کے لیے. تو ہم یہاں سے آج جا رہے تھے ہمیں. تو جی یہاں سے پھر مطلب کہ میں نے پھر کچھ کلپس میں سے لمبے ہو گئے تھے تو میرے آگے یہ خالہ تھی مجھے لگتا ہے بیٹھی ہوئی. اور پھر ہم مسجد عثمان میں جا رہے تھے جہاں پہ مسجد عثمان تھی. تو میں نے وہ رستے کا کلپ لیا تھا. یہاں پہ پہاڑ اتنے مزے کے پیارے پیارے سے لگ رہے تھے دور دور سے دیکھنے کو. پھر ہم یہاں سے جاتے گئے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا بولوں, مجھے اتنی خوشی تھی. پھر یہاں پر ہم مسجد کیا نام ہے قباء میں ہم آگے تھے, مسجد قباء میں. تو یہاں سے قباء کا اندر کا منظر جاتے ہوئے کا تھا. یہ شرطیاں بیٹھی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد یہاں پر آگے یہ کلین آ گیا ہے جہاں پر میں نے نفل پڑھے تھے, اور یہاں پر میں نے ظہر کی نماز ادا کی تھی, 7 نفل پڑھے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نکل گئے تھے آگے جانے کے لیے دوسری جگہ. پہلے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا, مطلب کہ ہم لیٹ ہی کھانا ہم نے کھایا. پھر وہ بھی کافی ٹائم لگ گیا. پھر ہم نے آگے سے یہ غزوہ احد کا پہاڑ تھا, ایک چھوٹا پہاڑ تھا جہاں پہ یہ لوگ چڑھے ہوئے تھے, اور ایک وہ پچھلا پہاڑ تھا. یہ سارا وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ لشکر آیا تھا, یہاں پر اسی طرح وہ سب مطلب کہ جن کا قتل ہو گیا, مطلب کہ
مطلب کہ جو شہید ہو گئے سوری، تو یہ وہ سارا منظر بتا رہے تھے یہاں پر، مطلب کہ بہت زیادہ دل دکھ بھی رہا تھا دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر ہم رک نہیں پائے، کیونکہ جس گاڑی والے کے ساتھ، جس ڈرائیور کے ساتھ ہم گئے تھے ٹیکسی کروا کر، وہ آلریڈی ہی لیٹ ہو چکا تھا، اس نے جانا تھا ایئرپورٹ پر آگے ریسیو کرنے کسی فیملی کو، اس وجہ سے یہاں پر ہماری تھوڑی سی مسٹیک تھی، ہم تھوڑا سا کھانا ہمارا لیٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم جلدی نہیں نکل پائے، اور کچھ مسجد قباء میں ہم لیٹ ہو گئے تھے، وہاں پہ ہماری نماز تھی ظہر کی پڑھنے والی، اور ساتھ ہمیں نفل ادا کرنے تھے، اس وجہ سے پھر ہم نہیں گزرے اور پھر اتر پائے۔ تو انشاءاللہ ہم مکہ جب جائیں گے تو غار ہرا ضرور، میں نے انشاءاللہ ماما سے کہا ہے کہ غار ہرا نہیں تو غار ثور ضرور چڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور وہاں پر بھی چڑھیں گے۔ تو پھر یہاں سے ہم پھر تو یہاں واپس پر جا آپ کو رہے ابھی تھے۔ کال کی آواز آئی ہوگی، یہاں پر سسٹر کی کال آ گئی تھی مجھے اندر، تو پھر یہاں سے ہم پھر واپس جا رہے تھے۔ اچھا، تو میں نے پھر وہ اندر لگایا ہوا تھا، نعت لگائی ہوئی تھی نیچے جو اسلامک ہوتی ہیں، میوزک ٹائپ ہوتے ہیں جن سی، تو وہ لگایا ہوا تھا میں نے، وہ پھر اندر کلوز ہو گیا کیونکہ کاپی رائٹ نہ ہی آ جائے، اس لیے کیونکہ کاپی رائٹ پھر آ جائے، پھر ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا اور دوبارہ ایڈٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تو اس وجہ سے پھر یہاں سے ہم نکل پڑے تھے واپسی کے لیے اپنے ہوٹل کے لیے۔ ہمیں عصر کی نماز کافی لیٹ ہو رہی تھی، تو پھر ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مطلب کہ جگہ پر جہاں پر واپس ہوٹل جا رہے تھے، تو یہ رستے میں پھر بھائی دکھا رہے تھے یہاں پر مسجد، یہ یاد نہیں ہے مجھے، اب مجھے وہ ویڈیو ہی سن کر یاد آئے گا کہ یہ کون سی مسجد تھی جہاں پر یہ بتا رہے تھے سارا، تو مطلب کہ کافی زیادہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی آواز بھی تھوڑی سی سلو تھی، وہ فرنٹ پہ تھے اور میں لاسٹ پہ تھی گاڑی میں، ہم نے بڑی گاڑی کروائی تھی، چھوٹی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے جب فیملی بڑی تھی اس وجہ سے، تو ہم بچیاں بھی ہمارے ساتھ تھیں، تو وہ دیکھ کے میں آگے آپ کو دکھا رہی ہوں، وہ بتا رہے تھے آگے بھائی کو، تو میں انشاءاللہ یہ والی ویڈیوز جو ریکارڈ کی ہوئی ہیں میں نے، جس میں وہ بھائی سارا بتا رہے تھے، میں وہ الگ سے ویسی ہی ویڈیو وہی ریکارڈنگ کے بغیر، مطلب کہ میں اپنا نہیں، صرف وہ بھائی جو بول رہے ہوں گے صرف وہی ڈال دوں گی، تو آپ لوگ سن لیجئے گا۔ تو مطلب کہ مجھے کافی خوشی تھی اپنی یہاں پر عمرہ اللہ کے گھر جانے کی، تو امید ہے آپ سب کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو آپ لوگ میرے ولاگ کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور بتائیے گا کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ، اور آنے والا ہر ولاگ آپ لوگ دیکھیے گا ضرور، انشاءاللہ آگے میں ولاگ کنٹینیو کروں گی، کیونکہ میں بہت دیر بعد، ٹائم نہیں ملتا مجھے، میں یہاں پر بیزی ہوتی ہوں، مطلب کہ کبھی مطلب کہ پتہ نہیں چلتا، ایک نماز پڑھو دوسری نماز ہو جاتی ہے، تو اللہ حافظ۔